السلام علیکم ویئرز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے خون حسین علیہ السلام میں غلطان پرندے کا واقعہ۔ روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد سفید رنگ کا ایک پرندہ آپ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے خون سے اپنے پروں کو غلطان کیا۔ پھر وہ اڑ کر ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں بہت سے پرندے درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور دانے پانی کا ذکر کر رہے تھے۔ اس پرندے نے دوسرے پرندوں سے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم دانے پانی کی یاد میں محو ہو۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عین امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گیا ہے اور ان کا جسم کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا خون تازہ ہے۔ پرندوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ میدان کربلا میں آئے جہاں انہوں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ذبح ہو چکے ہیں اور آپ علیہ السلام کو کسی نے غسل و کفن نہیں دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا جسم گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو چکا تھا اور صحرا کی گرم ریت اڑ اڑ کر آپ علیہ السلام کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ جنگل کے جانور اور پہاڑوں اور صحراؤں کے جن آ کر آپ علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے۔ جب پرندوں نے آپ علیہ السلام کی مظلومیت کا یہ منظر دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے پروں پر آپ علیہ السلام کا خون لگایا اور مختلف اطراف کی طرف روانہ ہو گئے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ لوگوں، حسین علیہ السلام کربلا میں مارے گئے، حسین علیہ السلام کربلا میں ذبح کر دیے گئے ہیں اور مسلمانوں نے حسین علیہ السلام کے گھرانے کو کربلا میں لوٹ لیا۔ یہ پرندے جہاں بھی جاتے تو دوسرے پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے۔ ان میں سے ایک پرندہ مدینہ منورہ آیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا اور کافی دیر تک اپنی زبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مظلوم نواسے کا پرسہ دیتا رہا۔ اس پرندے کو دیکھ کر دوسرے پرندے جمع ہو گئے اور کافی دیر تک اپنی اپنی بولیوں میں غم حسین علیہ السلام کرتے رہے۔ اہل مدینہ نے پرندوں کی یہ بےتابی دیکھی لیکن انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے پرندوں کی گڑیا ازاری کا دن لکھ لیا اور پھر جب کچھ عرصہ بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے اور یہ پرندے دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دے رہے تھے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پرندہ اڑ کر ایک یہودی کے باغ میں آیا اور ایک درخت پر بیٹھ کر ساری رات غم حسین علیہ السلام میں گریہ کرتا رہا۔ اس باغ کے مالک یہودی کی ایک نابینا اور اپاہج بیٹی تھی۔ یہودی دن کے وقت اس بیٹی کو باغ میں لے آتا تھا اور شام کے وقت دوبارہ گھر لے جاتا تھا۔ اس دن یہودی اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر نہ لے جا سکا اور اس کی بیٹی کو تمام رات درخت کے نیچے بسر کرنا پڑی۔ جس درخت کے نیچے یہودی کی اپاہج بیٹی لیٹی ہوئی تھی، اس درخت پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پروں سے خون حسین علیہ السلام کا ایک قطرہ گرا جو اس کی آنکھ پر آیا۔ حسین علیہ السلام کی برکت سے اس کی وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر دوسری آنکھ پر ایک اور قطرہ گرا جس سے لڑکی کی دوسری آنکھ بھی صحیح ہو گئی۔ پھر کچھ مزید قطرات اس کے جسم پر گرے۔ لڑکی نے وہ قطرات اپنے جسم پر ملے اور امام حسین علیہ السلام کے خون پاک کی برکت سے وہ بالکل تندرست ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اس کا باپ باغ میں آیا۔ اس نے باغ میں ایک تندرست لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اس باغ میں اپنی بیمار اور نابینا بیٹی کو لٹا کر گیا تھا، تمہیں میری اس بیٹی کے متعلق کچھ علم ہے؟ لڑکی نے کہا، ابا جان، شاید آپ مجھے پہچان نہ سکے، آپ کی وہی بیمار اور اپاہج بیٹی میں ہوں۔ یہودی یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم تندرست کیسے ہوئی؟ بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر پرندہ بیٹھ کر غم حسین علیہ السلام میں گریہ کر رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، رات اس پرندے کے پروں سے خون کے چند قطرات میرے جسم پر گرے جن کی برکت سے میں شفا یاب ہو گئی۔ یہودی نے پرندے سے کہا، اے پرندے، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے میری زبان میں گفتگو کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو انسانوں کی زبان میں بولنے کی طاقت عطا کی اور اس نے کہا، میں دوسرے پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور پرندہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے کہا، پرندوں، تم دانا چگنے میں مصروف ہو اور خوشگپیاں کر رہے ہو،
جبکہ گرم ریت پر حسین علیہ السلام ذبح ہو چکے ہیں اور ظالموں نے ان کا سر کاٹ لیا ہے اور ان کا خاندان اجڑ گیا ہے۔ یہ سن کر ہم صحرائے کربلا میں پہنچے۔ وہاں ہم نے حسین علیہ السلام کو صحرا کی ریت پر لیٹا ہوا دیکھا۔ ان کے حلقوم سے خون جاری تھا۔ ہم نے اپنے پروں پر ان کا خون لگایا اور متفرق اطراف کی طرف روانہ ہو گئے، اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہودی نے پرندے کی گفتگو سنی تو اسے یقین ہو گیا، جس کے خون پاک کے چھینٹوں میں اتنی برکت ہے، اس کا نانا سچا نبی ہے۔ چنانچہ یہودی اپنی بیٹی اور قوم کے 500 افراد کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔